دوستوں، یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت چلاتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال کیا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ ہدہد نے اس خط کو بلقیس کی گود میں اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امرا اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ براندم ہو گئی اور اپنے اراکین سے یہ کہا کہ جس کا ترجمہ قرآن میں کچھ اس طرح ہے کہ اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہوں گے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ اور تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان بھی ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج ماں ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ وہاں سے روانہ ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، جس کو قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفے پر خوش ہوتے دیکھ کر میں حیران ہوں۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس جا کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ایک ہے، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک ہے۔ جیسے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت بلقیس۔ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کی ہدیہ اور تحائف کو ٹکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں میں سے کچھ درباریوں کے ساتھ مشورہ فرمایا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تمہیں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ ایک بڑا جن بولا، میں وہ تخت حضور آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور
اجلاس برخاست کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں، جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس میں اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برقیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، وہ سب خوبیوں والا ہے۔ دوستو، تخت بلقیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، اور اس بات پر بھی ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انہیں فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور بادشاہت عطا کی، اور ملک سبا کی ملکہ بلقیس جیسی شریک حیات عطا کی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کی اسلامی تعلیمات میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، تاکہ ہم اسلامی تعلیمات سے بھرپور ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔